آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وراثت کا علم سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب دو آدمی وراثت کے کسی مسئلے میں اختلاف کریں گے، انہیں کوئی ایسا عالم نہ ملے گا جو وراثت کے مسئلے میں ان کی رہنمائی کر سکے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ ایک بیٹی ہے، ایک بہن ہے اور ایک پوتی ہے، تو یہ وراثت کا مسئلہ حل کر کے بتائیں کہ بیٹی کو کتنا مال ملے گا، بہن کو کتنا ملے گا، پوتی کو کتنا ملے گا۔ تو وہ فرمانے لگے للبنت نصف، جو بیٹی ہے اسے نصف مال دیا جائے گا، جو بہن ہے اسے بھی نصف مال دیا جائے گا اور پوتی محروم ہوگی۔ اور پھر ساتھ فرمانے لگے کہ آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی یہ مسئلہ پوچھیں، سیطابعونی، وہ بھی میری موافقت کریں گے، وہ بھی آپ کو اسی طرح اس کا جواب دیں گے۔ تو وہ آدمی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بیٹی، پوتی اور بہن کا مسئلہ ایسے بتایا ہے کہ بیٹی کو بھی نصف ملے گا، بہن کو بھی نصف ملے گا، پوتی محروم ہوگی۔ تو وہ فرمانے لگے کہ اگر میں نے بھی یہی فتویٰ دے دیا تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا، وما انا من المہتدین، تو میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ رہوں گا اگر میں نے بھی یہی بات کہہ دی۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ بھی ایک دوسرے کی تقلید نہیں کیا کرتے تھے، جیسے کسی نے کہہ دی ان کا چلو ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جو بیٹی ہے اسے نصف ملے گا، جو پوتی ہے اسے سدس ملے گا، 1/6 یعنی حصہ ملے گا، 1/6 حصہ ملے گا، اور جتنا مال باقی بچے گا وہ بہن کا ہوگا۔ وما باقیہ فللأخت، جو مال بیٹی کو دینے کے بعد، پوتی کو دینے کے بعد باقی بچے گا، یعنی بیٹی کا نصف حصہ نکال دیا، 6واں حصہ پوتی کا نکال دیا، اور جو مال باقی بچا ہے وہ بہن کو دیا جائے گا۔ بالفرض اگر 6 لاکھ روپے ہیں تو اس میں سے 3 لاکھ بیٹی کا نکل گیا نصف، اور جو 6واں حصہ ہے 1 لاکھ وہ پوتی کا نکل گیا، یہ ثلثان مکمل ہو گیا۔ اب جو 2 لاکھ باقی بچے ہے وہ بہن کو دیا جائے گا۔ تو فرمانے لگے کہ انہوں نے آپ کو مسئلہ درست نہیں بتایا کہ جو انہوں نے کہا ہے پوتی محروم ہوگی، 3 لاکھ بیٹی کو ملے گا، 3 بہن کو ملے گا، پوتی کو کچھ نہیں ملے گا۔ فرمانے لگے کہ یہ مسئلہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اس آدمی نے دوبارہ جا کر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ آپ نے جو مسئلہ مجھے بتایا تھا اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے موافقت نہیں کی۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب تک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں آپ انہی سے یہ سوال پوچھا کریں، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ علم والے ہیں، وہ زیادہ علم رکھتے ہیں، زیادہ رتبے والے ہیں، تو آپ اس طرح کے سارے مسائل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ وراثت کا علم یہ بھی حاصل کر کے دوسروں کو بھی سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔